تو یہ ابھی ہم لوگوں کا ابھی تک آپ لوگوں نے نماز، روزہ اور وضو کے طریقے، غسل کے طریقے، نماز پڑھنے کے طریقے، یہ سب سارے مسائل آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے اپنے کوشش کے مطابق بتانے کی کوشش کی اور آپ لوگوں نے سیکھا اپنے اپنے اعتبار سے۔ اب یہاں سے ہم لوگ آج سے شروع کیے ہیں اخلاق کے تعلق سے کہ بھائی اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سماج اور کوئی بھی انسان یہ دنیاوی اور اخروی کامیابی اور مضبوطی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس کے اندر اچھی عادتیں پائی جائیں۔ کوئی بھی سماج اگر اس کے اندر برائیاں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، تو وہ سماج آگے نہیں بڑھ سکتا، پنپ نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے وہ کسی کا کسی پر بھروسہ ہی نہیں ہوگا، کسی کا کسی پر اعتماد ہی نہیں ہوگا، ہے نا۔ کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کا بھی اگر ایک دوسرے پر اعتماد اٹھ جائے تو بھائی وہ گھر نہیں چل پاتا ہے اور زندگی نہیں آگے بڑھ پاتی ہے۔ ہمارا آپ کا ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جائے تو ہمارا سماج کیسے آگے بڑھے گا، کیسے ترقی کرے گا۔ تو اچھے اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھے اخلاق کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب وہ نامہ اعمال جو تولا جائے گا تو جو میزان ہوگا، جس ترازو پہ رکھ کر کے اعمال کو تولا جائے گا، ان میں سب سے بھاری عمل جو ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا، یعنی اچھی عادت، اچھا کیریکٹر، اچھا لوگوں کے ساتھ ویوہار، یہ سب سے بھاری عمل ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے پاس، اور اسلام کا مطلب بھی یہی ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین اسلام کون سا ہے، سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ تو عام طور پہ ہم لوگ سمجھتے ہیں جب بھی کسی انسان سے کہا جائے کہ بھیا یہ اچھا انسان بن جائیے اور اچھے مسلمان بن جائے، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں مطلب نماز شروع کر دے، روزہ رکھنا شروع کر دے اور داڑھی ٹوپی والا ہو جائے، قرآن پڑھنا شروع کر دے تو مطلب وہ اچھا مسلمان ہو گیا، یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن اچھا مسلمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھنے والا ہو، داڑھی ٹوپی والا ہو، کرتا پہننے والا ہو، یہ مفہوم نہیں ہوتا اچھے مسلمان کا۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے کبھی گالی نہ نکلے۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے۔ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ سب سے اچھا مسلمان ہے۔ حضور سے پوچھا گیا سب سے بہترین اسلام کون سا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام و حسن الکلام، فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور اچھی بات بولنا، سچی بات بولنا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، گالی گلوچ سے بچنا، یہ سب سے بہترین اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، وہ سب سے اچھا مسلمان۔ یعنی ہماری نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے، وہ سب سے بہترین مسلمان۔ لیکن آج اگر ہم جب بھی بولتے ہیں زہر اگلتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں ایسا کلام کرتے ہیں کہ دوسروں کا کلیجہ پھاڑ دیں، دل چھلنی کر دیں، گالی دیں، ماں بہن کریں، جھوٹ بولیں، مکاری کریں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس سے کبھی اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اور آپ لاکھ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادت کرو، اس عبادت کا، روزہ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اچھے اخلاق بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ آپ اپنے کریکٹر سدھاریں، کردار سدھاریں، عمل سدھاریں، اور اس کے بعد اب اچھے اخلاق میں سب سے پہلا جو نمبر آتا ہے کہ انسان جھوٹ بولنا چھوڑے۔ انسان ہمیشہ جب بات کرے تو سچی بات کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے، صحابہ کرام کا شاید یہ خیال تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کلام فرماتے ہیں تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب کبھی ہنسی مذاق کریں تو کچھ حقیقت کے خلاف بات کر دیں، ایسا لوگ سمجھتے تھے۔ تو ایک دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں چاہے
لوگوں کے ساتھ دلجوئی کروں، کلام کروں اور ان کا دل بہلانے کے لیے کبھی ہنسی اور کھیلنے کودنے کی باتیں کروں نا، تو اس وقت بھی میری زبان سے ہمیشہ سچ ہی نکلتا ہے. میں جب بھی بات کرتا ہوں صرف حق اور سچ بولتا ہوں. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہنسی مذاق میں دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، دل بہلانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. مسلمان اللہ کے نبی تو یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس قوم کے لیے ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے. یعنی 3 دفعہ حضور نے فرمایا ویل لہو ویل لہو، کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے. آج کل ہوتا نہیں ہے کہ بھئی کسی نے کوئی واقعہ سنایا تو سوچتے ہیں ہم بھی کوئی واقعہ کہہ کر کے اور یہاں پر بتا دیں تاکہ لوگ ہمارے جانیں کہ ہم بھی بڑے جانکار ہیں اور لوگ ہنسیں، دل بہلے ان کا اور ہماری عزت کریں. تو اس لیے گڑھ کر کے کوئی بات ہوتی نہیں حقیقت میں، لیکن اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے اور اپنا بڑاپن ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے لوگ اپنی طرف سے باتیں گڑھ لیتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے. اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور اس سے لوگوں کو ہنسائے. اور تو ایک مسلمان کے لیے جھوٹ کہتے ہیں نا کہ یار وہ بندہ بڑا بزدل ہوتا ہے، ڈرپوک ہوتا ہے جو جھوٹ کا سہارا ہے. مرد کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مرد جو ہوتا ہے نا وہ جو ہے وہ ہے بھائی کلیئر. جو مرد ہوگا، ہمت والا ہوگا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے. جھوٹ کون بولے گا؟ جو اندر سے ڈرا ہوا کہ بھائی کیا ہوگا اگر سچ بول دیا تو پکڑا جاؤں گا، یہ ہوگا وہ، تو اس لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. لیکن جو مرد ہوتا ہے بھیا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مومن مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس میں بتایا گیا کہ جھوٹ کی 3 صورتیں ہیں. 3 موقع پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کی شریعت کی اجازت ہے. لیکن جھوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھلم کھلا جھوٹ ہی بولیں. جھوٹ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ بولے کہ جس کا 2 معنی ہوتا ہو. ایسا کوئی لفظ بولے کہ جس کا 2 معنی ہوتا ہو. جیسے مان لیجیے آپ کو دشمن ڈھونڈ رہے ہیں، ہے نا، آپ کو آپ کے خلاف کوئی ایسا معاملہ ہو گیا اور آپ کو پتا ہے کہ اگر دشمن کے قبضے میں آ گیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ گھر میں آ کر کے چھپ گئے. اب دشمن آپ کے گھر تک پہنچ گیا. اب وہ کہیں کہ بھائی پوچھے کہ کسی نے دیکھا ہے ان کو، تو آپ کے گھر والے کہہ دیں نہیں وہ گھر میں نہیں ہے، یا ہم نے نہیں دیکھا، یا ابھی وہ گھر میں نہیں ہے، اس طرح کی بات کرنے. تو یہاں یہ جو کہہ رہے ابھی وہ گھر میں نہیں ہے، اس کا ایک معنی یہ اندر دل میں مراد ہو کہ وہ تم سے ملنے کے لیے گھر میں نہیں ہے. سمجھ لیں، یہ نہ ہو کہ وہ گھر میں ہے ہی نہیں، یہ تو سراسر جھوٹ ہو جائے گا. ایک معنی کرتے کیا، اندر نیت ہو کہ بھائی گھر میں ہے، لیکن یہ جو دشمن پوچھ رہا ہے اس سے یہ جو کہہ رہے ہو کہ وہ گھر میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے ملنے کے لیے گھر میں نہیں. تو جہاں تک جھوٹ سے بچ سکتے ہیں بچیں. اور ایسا لفظ، ایسا معنی، جیسے مان لیجیے آپ سے کوئی پیسہ مانگ رہا ہے اور بھائی، یا مان لیجیے کوئی ڈاکو ہے، آپ کو اس نے پکڑ لیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے جیب میں کیا ہے وہ دکھاؤ، یا پیسہ اور کہیں گے تو سب حاضر کرو، اور تمہارے پاس پیسہ تم نے کہیں چھپا رکھا ہے اور اس نے آپ کا جو ادھر ادھر ہلکا پھلکا جیب میں نکلا اتنا لے لیا اور کچھ پیسے آپ اندر رکھے ہوئے ہو. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس پیسے ہیں، تو آپ کہہ دو کہ نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ دو کہ میرے پاس ہیں ہی نہیں، اندر یہ دل میں ہو کہ پیسے تو ہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس سے ہم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تمہیں دینے کے یہ اندر نیت ہو تو تھوڑا سا جھوٹ بچ سکتے ہو، آپ کا پیسہ بھی بچ سکتا ہے. تو یہ شریعت جو اجازت دی رہی کہ آپ جو ہے 3 جگہوں پر جھوٹ بول سکتے ہو، تو وہ جھوٹ اس طرح کا ہے کہ ایسا کوئی معنی بولو، لفظ بولو کہ جس کے 2 معنی ہوتے ہوں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنے گھر والوں کو اپنی عورت کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، دشمن نے پکڑ لیا تو پوچھا کہ بھئی یہ عورت تمہاری کون ہے؟
تو اگر بتا دیتے میری بیوی تو ان کو بھی پکڑ کر کے ان کے ساتھ بھی ظلم کرتے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے. کیا بہن؟ تو اب بہن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیوی ہے ہی نہیں، یہ معنی مراد تھا. کوئی بھی ہو، بیوی ہو، ماں ہو یا بیٹی ہو یا کوئی بھی عورت ہو مسلمان، تو اسلامی رشتے کے لحاظ سے وہ تیرا بہن ہوتی ہے. ہر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہے. ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے نا، اخوا فرمایا گیا. اسی طرح ہر عورت ایک دوسرے کی بہن ہے. تو وہ معنی مراد لے کر کے انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے. تو اس طرح جو ہے آپ ایسا، یہ جو جھوٹ کی اجازت دی گئی یہ نہیں کہ کھلم کھلا آپ جھوٹ بولو، ایسا لفظ بولو کہ جس کا دو معنی وہ سامنے والا کچھ سمجھے، آپ کے دل میں کچھ ہو. اس کو توریہ بھی کہتے ہیں. تو جھوٹ 3 جگہ بول سکتے ہیں آپ. ایک کیا ہے؟ جب جان بچانی ہو آپ کو، مال بچانا ہو آپ کو، اور بہت خطرہ ہو کہ جان چلی جائے گی آپ کی، مال پورا چھین لیا جائے گا، گھر بار تباہ کر دیا جائے گا، تو وہاں پر کوئی ایسا معنی بولو، لفظ بولو کہ جس کا ڈبل معنی ہوتا ہو. تو اس طرح آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ بچ سکتے ہو تو اس طرح بول کر کے بچو. اور اگر بالکل مطلب آپ کی جان کے اور کوئی لفظ نہیں مل رہا ہے تو آپ وہاں پر جھوٹ بھی بول سکتے ہو، سہارا لے کر کے اپنی جان بچا سکتے ہو. اتنی شریعت ہماری اجازت دیتی ہے کیونکہ جان کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح دوسری بات کہ جب 2 مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے، بھائی میں دشمنی ہو جائے، تو یہ اتنی ہمارا دین، اس کی اتنی اہمیت ہے دین میں. بھائیوں کو صلح، آج تو ہمارا کام ہے بھائی جتنا اگر نہیں بھی لڑ رہے ہیں تو ہم ایسی بات کریں گے کہ دونوں میں دشمنی پیدا ہو جائے اور لڑائی ہو جائے، آگ لگ جائے. لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ اگر 2 بھائی آپس میں کسی وجہ سے لڑ گئے ہیں اور ان کے دل جدا ہو گئے ہیں، وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، تو ہمارا آپ کا کام یہ ہے، ہماری آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے تیسرے بندے کی کہ وہ ان دونوں بھائیوں کو کسی طرح ملائے. اب کیسے ملائے گا؟ اس کے پاس جائے تو کہے کہ وہ جو تمہارا بھائی ہے نا، وہ یار کہہ رہا تھا کہ یار میری ہی غلطی ہے، میں نے اپنے بھائی کو غلط بول دیا، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے. یہ وہ اپنی طرف سے بنا کر کے بول سکتے ہو، اگرچہ اس نے نہیں کہا. اپنی طرف سے بات بنا کر کے تم اس کے سامنے بولو تاکہ اس کا غصہ کم ہو جائے. اور پھر اس کے پاس سے اس کے پاس جاؤ اور بولو کہ یار وہ تمہارا بھائی تو کہہ رہا تھا کہ یار مجھ سے بڑی میں شرمندہ ہوں، اپنے بھائی کو میں نے الٹا سیدھا بول دیا، میں اپنے بھائی کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں اس سے معافی مانگ لوں گا، وہ ایسا کہہ رہا تھا. تو جب ایسا یہ سنیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں نرمی آ جائے گی کہ اگر وہ میرا بھائی جھکنے کے لیے تیار ہے تو چلو میں بھی جھک جاتا ہوں. تو اس طرح دونوں بھائیوں کا غصہ کم ہوگا اور دونوں کے دل میں نرمی پیدا ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ دونوں مل جائیں گے. تو دونوں کو ملانے کے لیے، مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں. اور تیسری چیز کہ جیسے تمہارا گھر اجڑنے کا اندیشہ ہو کہ بھائی بیوی آپ سے کوئی فرمائش کر رہی ہے اور آپ اس کا خرچہ نہیں پورا کر پا رہے ہیں یا اس کی فرمائش نہیں پوری کر پا رہے، تو بیوی ایسا لگتا ہے کہ بھیا اگر زیادہ ہم اس کی فرمائش نہیں پوری کریں گے تو وہ میکے چلی جائے گی، گھر اجڑ جائے گا، طلاق لے لے گی، یا بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی، یا ہمارے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گی، گھر صحیح سے نہیں سنبھالے گی. تو وہاں پر ہے کہ جیسے آپ کی استطاعت نہیں بھی ہے اور وہ کہہ رہی کہ مجھے یہ چیز لا کر کے دو، تو استطاعت نہیں بھی ہے تب بھی تم وعدہ کر لو کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں یہ چیز لا کر کے دے دیں گے کچھ دن تک، کچھ دن میں. اتنی اجازت دیتا ہے اسلام ہمارا کہ گھر ٹوٹنے سے بچا لو، گھر بگڑنے نہ پائے. اس کے لیے تمہیں جھوٹ، اب یہ بھی نہ ہو ارادہ کہ ہم نے جھوٹا وعدہ کر لیا کہ تجھے لا کر کے ہم ایک سونے کا ہار دلائیں گے اور ایسے ہی جھوٹے ہم نے وعدہ کر لیا. دل میں کوشش ہو کہ ہم نے وعدہ جو کیا ہے وہ کسی طرح ہم پورا کریں گے، جہاں تک ہو سکے گا ہم وہ لا کر کے اس کو ہار دیں گے. لیکن ابھی نہیں دے سکتے تب بھی تم بول دو کہ ہاں بھائی ہم دیں گے لا کر کے. سمجھ لی؟ تو یہ جھوٹ کا سہارا لے کر کے تم اپنا گھر ٹوٹنے سے بچا سکتے ہو. یہ ہماری شریعت اتنی اجازت دیتی ہے 3 جگہ پر. کیا؟ جب جان بچانی ہو، مال بچانا ہو، آپ کے زمین جائیداد کا کوئی بہت بڑا خطرہ ہو تو وہاں آپ ظالم سے بچنے کے لیے اور دشمن سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں. دوسری بات 2 بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے آپ جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں. تیسری بات اپنا گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے بیوی سے جھوٹ بول کر کے وعدہ کر کے اس کو جھوٹ کا سہارا لے سکتے ہیں آپ. یہ 3 چیزیں ہیں. باقی کسی بھی صورت میں
جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے. جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، زندگی جہنم بنتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اچھا یہ تو ہم لوگ آج عادی ہو چکے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آٹومیٹک کبھی کبھار جھوٹ نکل جاتا ہے. تو اس لیے اب ہم آج سے یہ سنیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، سوچیں ہم صبح سے سچ بولنا شروع کر دیں گے تو شاید بہت مشکل چیز ہے. تو اس لیے یک بیگ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ ہمارے نس نس میں جھوٹ بسا ہوا ہے، پوری زندگی جھوٹ پہ چل رہی ہے. تو یک بیگ تو ہم جھوٹ چھوڑ نہیں سکتے. تو ایسا کریں، کوشش کریں کہ جیسے مان لیجیے دن میں آپ 10 جھوٹ بولتے ہیں تو کل سے کوشش کیجیے گا کہ آج ہم 9 ہی جھوٹ بولیں گے. کم سے کم کل ایک جھوٹ اپنی زندگی سے نکال دیجیے گا، اور پھر پرسوں کوشش کیجیے گا کہ ایک جھوٹ چھوٹ گیا تو آج ہم 8 ہی جھوٹ بولیں گے، 2 جھوٹ آج نکال دیں گے اپنی زندگی سے. اس طرح کوشش کرتے 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 ایک 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 چھوڑیں گے نا، دھیرے 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 کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں بالکل آپ کی زندگی جھوٹ سے پاک ہو جائے گی اور آپ سچ کے عادی بن جائیں گے. تو سب سے پہلے اخلاق کا سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے کہ آپ زندگی سے جھوٹ نکالیں، سچائی اختیار کریں. بندہ جو سچ بولتا ہے اللہ اس کو سچائی کی توفیق بھی دے دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، سچائی کی توفیق دیتا ہے. اور بندہ سچ بولتے 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 اور اس کی کوشش کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے. تو ہمیں حتی الامکان زبان سے سچ ہی نکالنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. اس کے علاوہ بھی آپ کچھ چیزیں اگر سوالات ہوں آپ کے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی سوال ہو کسی بھی آپ کے روزہ، نماز یا جو بھی ابھی آپ نے سنا اس کے تعلق سے بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. سب بتا دیا آپ نے. ہاں سب بتا دیا جی. آپ اللہ سے کیا ہے؟ اللہ سے